اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ ہمارے الاسلام کی 13ویں نشست ہے، اور اس سے پہلے کی 12ویں نشست میں لفظ الہ کے تعلق سے سورہ عمل کی آیت نمبر 26 اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے بیان ہوا. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تقریر کا عنوان جو کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ. تو کلمہ طیبہ کا جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے اندر لفظ الہ کے تعلق سے کلام پاک کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں کہ لفظ الہ پورے کلام پاک میں 122 آیات ہیں. تو ہم نے آپ کے سامنے 19ویں پارہ سورہ عمل تک کا حصہ تلاوت کیا. سورہ نمل کی آیت نمبر 26 ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے واضح کی، اور اس کے بعد آیت نمبر 60، آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 62، آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 64. یہ تو گویا کہ سورہ نمل میں 6 جگہ لفظ الہ کا ذکر ہے، اس میں ایک جگہ تو آپ کے سامنے ہم نے واضح کیا. اب کل اور 5 آیتیں ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس بات کی وضاحت کی کہ لفظ الہ یہ اللہ ہی کی شان ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہو سکتا. یہ اصل میں 20ویں پارے کا پہلا حصہ ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ الہ یہ ایسی شان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب آئیے آپ کے سامنے وہ آیتیں ہم تلاوت کرتے ہیں. 19ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تمام تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے، اور سلام ہے اپنے ان بندوں پر جس کو اس نے چن لیا ہے. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جس کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ ان سے پوچھئے کیا اللہ بہتر ہے کہ وہ معبود جن کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، جو ان کے خود بنائے ہوئے معبود ہیں، کیا وہ بہتر ہیں؟ اب اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، یعنی اس کا تعلق اس سے پہلے والی آیت سے ہے کہ کیا اللہ بہتر ہے، کیا جس کو کیا جن معبودوں کے
جن معبودوں کو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے یا جن کو یہ اپنا فرضی معبود ٹھہرائے ہی وہ بہتر ہیں؟ ام من خلق السماوات والارض، کیا وہ جس نے پیدا کیے ہیں یا جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، امن خلق السماوات والارض، یعنی کیا اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس نے اگائے، پھر ہم نے اگایا اس کے ذریعے، یعنی اس پانی کے ذریعے رونق والے باغ، حدائق ذات بہجہ، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں اس میں ایسے رونق والے باغ تم نہیں اگا سکتے تھے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور کارساز، کام بنانے والا، اس کام کے اندر اللہ نے کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ سوال، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ توحید سے کترا رہے ہیں۔ یعنی کارسازی، مشکل کشائی، فریاد رسی اور ایک حاجت روائی، وہ خود ساختہ ان کے وہ معبود بہتر ہیں یا جس کے پاس کوئی غیبی طاقت، یعنی کیا ان کے وہ خود معبود بہتر ہیں جس کے پاس کوئی غیبی طاقت اور تکوینی قوت نہیں ہے، بلکہ وہ خود مخلوق عاجز اور محتاج ہیں؟ یا وہ اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور بادلوں سے پانی اتارا ہے اور آسمانوں زمینوں کو اس نے پیدا کیا ہے، تمہاری غذا کے لیے وہ بالکل یہ کیا ہرے بھرے بارونق اور خوش منظر باغ اگائے ہیں جن کے درختوں کو اگانا تمہارے بس میں نہیں تھا، ما کان لکم ان تنبتوا شجرا، ورنہ تمہارے خود ساختہ شریکوں نے اور تمہارے خود ساختہ شریکوں کے بس میں یہ تھا ہی نہیں، تمہارے باطل معبود جن کو تم نے ٹھہرایا ہے معبود، ان کے بس میں تو یہ تھا ہی نہیں۔ کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ ان کے کاموں میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا کارساز، کوئی دوسرا مختار کل شریک ہے؟ کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ توحید کی حقیقت سے منہ موڑتے ہیں۔ جب یہ سب بڑے کام اللہ ہی نے تنے تنہا کیے، پھر دوسروں کو کیوں مدد کے لیے پکارتے ہو؟ کیا ایسے قوی اور قطعی دلائل کو دیکھ کر کوئی عقل مند آدمی کہہ سکتا ہے کہ دوسرا بھی کوئی کارساز اور حاکم تکوینی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو حاکم تکوینی اور حاکم تشریعی ہے، جیسا کہ ہم اب تک اس بات کو واضح کرتے آئے ہیں کہ الہ کے معنی معبود اور حاکم اعلیٰ۔ ان آیات سے ثابت ہو، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو خالق ارض و سما ہو، جو بارش برسا سکتا ہو اور زمین سے درخت اگا سکتا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کام نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، اور نہ کوئی ولی اور بزرگ کر سکتا ہے، نہ کوئی جن اور دیوتا، نہ کوئی جن اور دیوتا، اور نہ چاند سورج اور نہ ستارے یہ کام کر سکتے ہیں۔
اور نہ کوئی روحیں یہ کام کر سکتی ہیں، نہ کسی کی ارواح، نہ کوئی بت یہ کام کر سکتا ہے، اور نہ کسی مزار اور درگاہ اور خانخواہ سے یہ کام کروائے جا سکتے ہیں۔ تو پھر ان کو مدد کے لیے پکارنا اور ان کے سامنے سجدہ کرنا اور ان کی نام کی نظر و نیاز کرنا اور ان کو کارساز سمجھنا، غیب دان اور مشکل کشا سمجھنا، توحید کی حقیقت سے بلا وجہ کترانا اور منہ موڑنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق میں کسی نبی، رسول، غوث، خطب اور ولی کو اپنا شریک نہیں بنایا، تو انسان کی روزمرہ حاجات و ضروریات پوری کرنے کے لیے کس طرح کس کو اپنا شریک بناتا ہے؟ سچ یہ ہے کہ تمام فیصلے اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، کسی غوث و خطب کو اس نے تکوینی اختیارات نہیں دیے۔ یہ بات عوام میں جو مشہور ہے کہ خطب 40 مطلب ہے کہ 40 ابدال ہوتے ہیں اور پھر خطب ہوتا ہے، پھر غوث ہوتا ہے، اور بعض علماء جن کا شمار لوگ یہ کہ اہل علم کے اندر کرتے ہیں، وہ لوگ ان کی زبانوں سے بھی ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ 40 ابدال دنیا کا نظام چلاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بکواس ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہود و نصارہ کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، مسلمانوں کے اندر یہ ساری چیزیں پھیلی ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت ساری کم تعداد والی جماعتیں اللہ کے حکم سے بہت زیادہ تعداد والی جماعت کے اوپر چھا جاتی ہیں، غالب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 40 لمٹ وغیرہ مقرر نہیں کیا ہے کہ 40 ابدال ان کے اوپر غوث۔ یہ اصل میں ایک کرسچنزم کو ایک الگ انداز میں پیش کرنے کا طریقہ ہے اسلام دشمن کا۔ جیسے کرسچن کے اندر پوپ ایک ہی رہتا ہے تو دنیا میں ایک غوث ہوگا، 40 ابدال ہوں گے، یہ سب بکواس باتیں ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ بعض کتابوں میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے، لیکن یہ بات بہت پہلے ہم ہر اس بات کی ہم وضاحت کرتے ہیں اور اس بات کو ہم ذہن نشین کرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ شان صرف ایک اللہ کی، یعنی صرف اللہ کی لکھی ہوئی کتاب کی ہے، اور کسی کتاب کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، ایک ہی کتاب جس کو بارے میں چیلنج کیا جا سکتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ورنہ کوئی آتھر، کوئی مصنف یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میری کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور اب یہ سوال کرنا کہ بڑے بڑے لوگ کیسے لکھے، بھائی دیکھیے پھر وہی بات آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ماڈل نہیں ہے۔ پیغمبر نے جب یہ بات نہیں کہی ہے تو ختم بات۔ ویسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مفصل بحث کی ہے، کبھی انشاءاللہ اگر موقع ہوا کوئی اور اس میں تو اس بات کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ یہ غوث ابدال وغیرہ کے قصے جو ہیں یہ بالکل بے بنیاد قصے ہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، سمجھے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے کام میں کسی غوث کو، خطب کو، ولی کو، ابدال کو، نبی کو، رسول کو، کسی درگاہ کو، کسی بت کو، کسی درگاہ والے کو شریک نہیں کیا ہے۔ یہ توحید ایک اسلام کا ایک طرہ امتیاز ہے، اور اسی میں اسلام کے چمکتے ہوئے امتیازات نظر آتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما، تو بہرحال اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو بارش برساتا ہے اور درخت اگاتا ہے۔ الہ
وہی ہو سکتا ہے جو بارش برساتا ہے اور درخت اگاتا ہے. اب آگے چلیے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون. امن جعل الارض قرارا، کیا ان کے خود ساختہ شریک بہتر ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق وہی ہے جو پہلی والی آیت سے، اللہ خیر اما یشرکون. یا وہ جس نے زمین کو، یعنی جس نے بنائی زمین ٹھہرنے کے قابل اور بسنے کے قابل، یعنی زمین کو جو بنایا ٹھہرنے کے قابل بنایا. حدیث میں ہے، صاحب مشکات نے اس حدیث کو ترمذی کے حوالے سے باب فضل صدقہ میں نقل کیا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. بہت مشہور حدیث ہے. لما خلق اللہ الارض جعلت تمید، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی. فخلق الجبال، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا کیا. فعجبت الملائکۃ من شدت الجبال، فرشتوں نے تعجب کیا پہاڑ کی سختی پر. فقال هل من خلقک شیء اشد من الجبال، فرشتوں نے پوچھا کیا آپ کی مخلوق میں پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اور یہ پہاڑ جو اللہ نے ٹھہرا کیا، زمین کو رہنے کے قابل بنایا. چونکہ زمین، یعنی یہ حدیث کو پیش کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ زمین کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو زمین میں حرکت اضطرابی پیدا ہو گئی، یعنی ہلنے لگی. زمین کی ایک اور حرکت ہے جس سے دن و رات بنتے ہیں، جس کو کہتے ہیں حرکت محوری، اور ایک وہ حرکت ہے جو سال بھر کی ہوتی ہے، جس کو حرکت مداری کہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ محوری حرکت ہو یا مداری حرکت، جس کو سائنس بتلاتی ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین میں پر پہاڑ ایک حرکت کو روکنے کے لیے بنایا، وہ حرکت اضطرابی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی. فعجبت لما خلق اللہ الارض جعلت تمید فخلق الجبال، اور پہاڑ بنانے کا مقصد الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑ کو میخ نہیں بنایا. پہاڑ کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ زمین پر رہنے، زمین انسان کے بسنے کے قابل ہو جائے. اب پوری حدیث، اس کا مفہوم ہم حرکتاً آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں، حالانکہ ہماری تقریر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ اب حدیث کا ذکر آ چکا ہے اس لیے وہ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے زمین کو جب بنایا تو زمین یعنی حرکت کرنے لگی اور انسان اس پر بستا نہیں تھا. فخلق الجبال، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو بنایا. فعجبت الملائکۃ من شدت الجبال، فرشتوں نے تعجب کیا پہاڑ کی سختی سے. فقال، پوچھا اللہ تعالیٰ سے، هل من خلقک شیء اشد من الجبال، کیا آپ کی مخلوق میں پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے؟ قال نعم الحدید، اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، لوہا. قال هل من خلقک شیء اشد من الحدید، کیا آپ کی مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ قال نعم، اللہ نے کہا ہاں. النار. قالوا
هل من خلقك شيء اشد من النار، فرشتوں نے سوال کیا کیا آگ سے بھی زیادہ، آپ کی مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ قال نعم الماء، اللہ نے کہا ہاں پانی۔ قالوا هل من خلقك شيء اشد من الماء، فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کی مخلوق میں پانی سے بھی بڑھ کر کوئی سخت ہے؟ قال نعم الریح، اللہ نے کہا ہاں آگ۔ اس کے بعد فرشتوں نے پوچھا قالوا هل من خلقك شيء اشد من الريح، قال نعم ابن آدم تصدق صدقة بیمینی یخفیہا عن شمالہ، کیا آپ کی مخلوق میں اس ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہاں، آدم کی اولاد جب صدقہ کرتی ہے وہ آتی ہے ایسا کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہرحال صدق رسول النبی الکریم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو پیش کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ امن جعل الارض قرارا، کیا جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، تو اس کی وضاحت کے لیے ہم نے اس حدیث کو پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل کیسے بنایا؟ جب زمین بنایا تو زمین حرکت کرنے لگی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو بنایا اس حرکت اضطرابی کو روکنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا، کیا وہ اللہ، کیا نہیں تمہارے شریک بہتر ہے؟ کیا وہ اللہ جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، یعنی وہ اللہ جس نے بنایا زمین ٹھہرنے اور بسنے، زمین کو ٹھہرنے اور بسنے کے قابل، وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور اس کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کی نہروں کو نکالا۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، یعنی بہت ساری نہریں اور ندیاں بنائیں۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس کے ٹھہرنے کی اس کو ٹھہرانے کے لیے اس نے پہاڑ بنایا۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، یعنی خود یہ امن جعل الارض قرارا کی وضاحت وجعل لها رواسیا، اور پھر یہ کہ مزید وضاحت کے لیے ہم نے تفصیلی حدیث بھی پیش کر دی۔ وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ اور پردہ رکھ دیا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، بیان القرآن میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی حاشیے میں دو بنگالی علماء کی شہادت نقل کی ہے، اور اس کو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر عثمانی کے اندر بھی نقل کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں دو دریا ایسے ہیں، ایک میں میٹھا پانی اور ایک میں کھارا۔ اس کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مشاہدہ لکھا ہے کہ سملک جو گجرات کا مقام ہے، وہاں مد و جزر کے وقت جو منظر ہے کہ سمندر کا پانی جو ندی کے پانی کے اندر ملتا نہیں ہے، اور یہ سب دور دور کے مشاہدات کیوں؟ یہاں پر ہبلی کرناٹک میں ہم رہتے ہیں، یہاں سے قریب انکولا ہے جو 4 گھنٹے کا سفر ہے، وہاں جا کے دیکھیے کہ سمندر جو ہے ندی کے اوپر آتا ہے اور پھر واپس پیچھے ہٹتا ہے، دونوں پانی ملتے نہیں ہیں۔ اور کنیا کماری کے اندر آپ جا کے دیکھیے، خود وہاں پر ایک بحر عرب، خلیج بنگال اور بحر ہند تینوں ملتے ہیں، تینوں کا رنگ الگ الگ، ایک کا پانی مہندی کلر کا، ایک کا پانی بالکل ہرا اور ایک کا پانی نیلا۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بہت جگہ رکھا ہے، بلکہ بعض لوگوں کا تو ایسا مشاہدہ ہے، هَذَا مِلْحٌ، یعنی
عذب فرات و ھذا ملح اجاج، جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا کہ یہ میٹھا پانی اور یہ نمکین پانی، وجعل بینہما برزخا، ان دونوں کے درمیان اللہ نے دیوار رکھا. تفہیم القرآن کے اندر مولانا سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض سمندر ایسے بھی نظر آئے ہیں مشاہدے کے اندر کہ اوپر کا پانی کھارا اور جب میٹھے پانی کی ضرورت پڑی تو لوگوں نے نیچے سے پانی لیا تو نیچے کا پانی میٹھا. یعنی سمندر ایسے بھی ہے تو ایک طرف سے میٹھا تو ایک طرف سے کھارا، ایسا بھی ہے تو ایک طرف، مطلب یہ کہ اوپر کھارا تو نیچے میٹھا. وہ جعل بین البحرین حاجزا کا یہ بالکل مشاہدہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے دو دریاؤں کے درمیان آڑ اور پردہ رکھا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور کارساز شریک ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں. الہ وہی ہے، یعنی اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ الہ وہی ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے اور بسنے کے لائق بنایا ہے. نہریں، ندیاں اور پہاڑ پیدا کیے ہیں اور سمندروں کے درمیان یہ کیا آڑ رکھ دی ہے کہ کھاری اور میٹھے پانی آپس میں ملنے نہ پائیں. مشرکین کے جعلی اور من گھڑت معبود کام نہیں کر سکتے، لہذا وہ کارساز بھی نہیں ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم ہیں، جو کہ دارالعلوم دیوبند جو شروع ہوا ہے مسجد چھتہ کے انار کے درخت کے نیچے سے شروع ہوا ہے، اور وہ درخت آج کاٹ دیا گیا ہے، آج وہ درخت موجود نہیں ہے. اس درخت کے نیچے ملا محمود پہلے استاذ، اور یعنی استاذ بھی محمود، شاگرد بھی محمود، اور شاگرد شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ. تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے سورہ نمل کی 5ویں آیت میں لفظ الہ کا ترجمہ حاکم کیا ہے، یعنی تکوینی فیصلے کرنے والا. حاکم تکوینی اور کارساز دونوں ہم معنی ہیں. آیت کے مضمون اور سیاق کلام سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں الہ سے مراد کارساز ہے. تو بہرحال جیسا کہ اس سے پہلی والی آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو بارش برساتا ہے، درخت اگاتا ہے، آسمانوں کو پیدا کیا اور بارونق باغ اگائے. اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو ندیاں اور پہاڑ اور دریا بنا سکتا ہے، جو زمین کو رہنے کے قابل بنایا اور زمین کے اندر سے نہروں کو اور ندیوں کو جاری کیا، اور زمین کے اوپر پہاڑ بنایا، اور میٹھے اور میٹھے پانی کے سمندر اور نمکین پانی کے سمندر کے درمیان ایسے کیا آڑ بنایا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار ہے جو ملنے نہیں دیتی، جس کو ملتقا کہتے ہیں. اب آئیے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. وہ جو لاچار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی کون ہے جو لاچار کی اور بے بس کی فریاد سنتا ہے جب اسے پکارے. اذا دعاہ، اما یجیب المضطر اذا دعاہ، کیا کون ہے جو بے کس لاچار کی فریاد سنتا ہے جب اس کو پکارا جائے. ویکشف السوء، اور دور کرتا ہے پریشانی.
اور تکلیف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ انسان جب مجبور ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، اللہ ہی کو پکارتا ہے، اور جب وہ شان نکل جائے، جب اس کی مجبوری کی کیفیت نکلتی ہے تو پھر وہ بدماشی کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان کیا کہ یہی کفار جب سمندر میں سوار ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ ہی کو گڑ گڑا کر پکارتے ہیں۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے جو تم کو خشکی میں اور سمندر میں سفر طے کراتا ہے۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ فرحوا بہا، اور کشتی چلتی رہتی ہے خوشگوار ہواؤں کے ساتھ اور تم خوش ہوتے ہو۔ جات ریح آصف، اچانک آندھی آ جاتی ہے، جات ریح آصف، والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ فرحوا بہا جات ریح آصف وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے موج گھیرے رہتی ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اس وقت تم سمجھتے ہو کہ ہم کو گھیر لیا گیا ہے۔ اس وقت تم کو کوئی ولی یاد نہیں آتا، کوئی غوث یاد نہیں آتا، کوئی قطب یاد نہیں آتا، وہ اس وقت یا غوث المدد کوئی نہیں پکارتا، یا خواجہ کوئی نہیں کہتا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سچے دل سے اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو ہم کو اس مصیبت سے نجات دے گا تو ہم ضرور بالضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق فساد کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، متاع الحیات الدنیا، اے لوگوں بے شک یہ تمہارا فساد جو ہے صرف دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہی تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم بتلائیں گے ضرور جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ ایک مجبوری کی کیفیت کو قرآن نے بیان کیا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں سچے دل سے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ یشرکون، جب خشکی پر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک مجبوری کی کیفیت کو کلام پاک نے بیان کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ مطلق کہہ رہے ہیں کہ مستر کی دعا اللہ ہی قبول کرتا ہے جب اس کو پکارے۔ مستر بےکس فریاد، یعنی محتاج لاچار بے بس کی فریاد اللہ ہی سنتا ہے۔ یہ تو عام بات ہے، ہر مجبوری میں جب آدمی ہیلپ لیس ہو جاتا ہے اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ لیکن کلام پاک نے چند مثالیں دیا، جیسا کہ کشتی میں سوار ہونا، اس وقت مجبوری اور اللہ کو پکارتے ہیں، بعد میں شرک کرتے ہیں۔ اور ایک مجبوری والذی خلق، اور ایک مجبوری کی کیفیت جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ وجعل منها زوجها ليسكن الیہا، اور اسی نے تمہارا جوڑا نکالا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ فلما تغشاها، جب شوہر اسے ڈھانپ لیتا ہے، حملت حملا خفیفا فبرت به، تو عورت کے اندر حمل ٹھہر جاتا ہے، ہلکا سا حمل اور وہ چلنے کے قابل ہوتی ہے۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، جب وہ حمل بھاری ہو جاتا ہے تو اس وقت ولادت کے قریب ماں باپ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اے اللہ اگر تو ہم کو اولاد دے گا تو ہم
شکر گزار بنیں گے. فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء، جب اللہ تعالیٰ ان کا اولاد دے دیتا ہے تو شریک ٹھہراتے ہیں. کوئی وشال گڑھ پہنچتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ پنجے دیے، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علیہ. یعنی یہ نظریات پر اللہ کی لعنت. کوئی وشال گڑھ پہنچتے ہیں، کوئی اجمیر پہنچتا ہے، تو کوئی اور فلاں جگہ پہنچتے ہیں. یہ کفار کی بھی یہی کیفیت ہے. کہیں کوئی مندر پہنچتا ہے، کوئی علماء کے ڈونگر پہنچتا ہے، اور کوئی اور بھی مندروں کو پہنچتے ہیں. فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، اللہ تعالیٰ کے دینے کے بعد فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بری ہے جن چیزوں سے کوئی شریک ٹھہراتے ہیں. انسان کی کیفیت ہے. قرآن میں وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہ اور بات ہے، اللہ کی شان ہے کہ دنیا میں وہ کافر کو بھی روزی دیتا ہے، یا خواجہ المدد کہنے والے کو بھی روزی دیتا ہے، یا غوث المدد کہنے والے کو بھی روزی دیتا ہے، اور کسی کو پکارے اس کو بھی ہے. لیکن قرآن یہ بھی تو اعلان کرتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتا، اور وہ اس کے پکارنے سے بے خبر ہے. یہ سورہ احقاف کی آیت ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو کامیاب نہیں کرتا ہے. جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے کا، اور پھر وسیلے کا پردہ کھڑا دے دیتا ہے، حالانکہ وسیلہ ایسا تو نہیں لیا جاتا. وسیلے کا مطلب یہ ہے جو ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ کر کے وسیلے کی بات ہے. مثلا اصحاب بدر کا وسیلہ، اللہ کے رسول کا وسیلہ، ایسی کوئی بات کہے، یا اپنے اعمال کا وسیلہ، ایسی کوئی بات کہے کہ اے اللہ ہماری دعا اے اللہ کے رسول کے وسیلے سے قبول فرما، وہ بات الگ ہے. اس لیے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کا وسیلہ لے سکتے ہیں یا نہیں، تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے جواب دیا اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کے وسیلے کے بغیر دعا نہیں قبول کرتا ہے تو آپ کا عقیدہ غلط ہے. تو آپ کے لیے وسیلہ لینا بالکل حرام ہے. آپ یہ سمجھ کر اگر رسول کا وسیلہ لے رہے ہیں کہ رسول ماڈل ہے، اس کا عمل مقبول ہے، تو رسول کا وسیلہ لینا جائز ہے آپ کے لیے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول عمل کا ماڈل ہے اور عمل کا وسیلہ جائز ہے، اور عمل سب سے زیادہ مقبول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو جائز. تو یہ سمجھ کر وسیلہ لے لیتے ہیں تو جائز ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یا غوث المدد کہنا یہ وسیلہ ہے. یہ بتاؤ، یہ بتائیے صحابہ کرام میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد یا رسول اللہ المدد کہا، یا نبی اللہ المدد کہا، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ بیدی سہل علینا اشکالنا؟ جیسا کہ آج کل بہت ساری دعائیں جو ہے وسیلے کے انداز میں شرک والی ہو آئے ہیں، اور بہت سارے انسان کا بنایا ہوا تھروج جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا وبا ہٹانے والے اور قحط کو دور کرنے والے، بیماری کو دور کرنے والے، یہ سب جو شرکیہ جملے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی کا کوئی معجزہ ہے وہ بات اور ہے، وہ بحث الگ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ، اچھا یہ بتائیے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یا رسول اللہ المدد کہا؟ کسی صحابی نے پکارا؟ کسی صحابی نے صحابہ کے بعد نہیں. ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں، عمر کے دور خلافت میں، عثمان کے دور خلافت میں جو جنگیں ہوئی ہیں، یہاں علی ہی کے دور خلافت میں مسلمانوں کے درمیانی جنگیں ہوئی ہیں، کسی نے یا رسول اللہ المدد کہا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں یا رسول اللہ المدد کہا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت میں قسطنطنیہ کی جنگ میں کسی نے کہا یا رسول اللہ المدد؟ تابعین نے یا ابو بکر المدد کہا؟ یعنی کسی تابعین نے کسی صحابی کا نام ہی یا ابو بکر المدد کہا، یا عمر المدد کہا، یا عثمان المدد کہا؟ علی کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ یا علی کہنے والے آج لوگ موجود ہیں.
مگر یہ بھی بتلائیے چلیے کسی تابعی نے یا علی المدد کہا ہے؟ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا جعفر المدد کہا ہے؟ کہاں سے لائے یا غوث المدد کہنے کی دلیل؟ آپ یا خواجہ المدد کہنے کی دلیل کہاں سے لائے؟ بہرحال اللہ کی شان ہے کہ وہ بت کو پکارے تو بھی آپ کو روزی دیتا ہے، یا غوث المدد کہو گے تب بھی وہ روزی دیتا ہے، اس سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے توحید کو قرآن میں کوٹ کوٹ کے توحید بھری ہے، اس قرآن کو کھولو، سمجھو، پڑھو، سمجھو اور پڑھو۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، تب آپ کو اوریجنل اسلام معلوم ہوگا، نبی کا لایا ہوا اسلام، جس کو لوگوں نے چھپا کے رکھا ہے، وہ اسلام کتاب میں محفوظ ہے اور کچھ لوگ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جو لاچار بے بس کی فریاد سنتا ہے جب اسے پکارے، اور وہ تکلیف کو دور کرتا ہے اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں نائب بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا کارساز اللہ کے ساتھ شریک ہے؟ قلیلا ما تذکرون، کوئی بھی نہیں مگر تم کم ہی اس بات سے نصیحت حاصل کرتے ہو، کم ہی دھیان دیتے ہو اور کم ہی مدد اور کم ہی مانتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امن یجیب المضطر کہا۔ لفظ مستر اس کو کہتے ہیں جو اسباب عادیہ سے محروم ہو چکا ہو، ہیلپ لیس ہے، کوئی غیبی طاقت ہی اسے بچا سکتی ہو اور اس کی تکلیف دور کر سکتی ہو۔ تو کیا کسی اور کے پاس ایسی قوت ہے کہ وہ اس کی فریاد سن سکے اور تکلیف دور کر سکے؟ کوئی بھی نہیں، لیکن یہ لوگ دھیان نہیں کرتے اور توحید کو مانتے نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ الہ وہی ہو سکتا ہے کہ آواز رسانی کے اسباب کے بغیر پکارنے والے کی پکار بھی سن سکتا ہے اور اسباب کے بغیر اس کی مصیبت اور پریشانی دور بھی کر سکتا ہے۔ سیاق کلام سے صاف ظاہر ہے کہ اس جگہ الہ کے معنی فریاد رس اور غیبی طاقت کا مالک اور پکارنے والے کی پکار سننے والا، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو بے بس کی فریاد سنتا ہے اور مصیبت ہٹاتا ہے۔ یہ شان صرف اور صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ کسی کی مجبوری و بے بسی کو ہٹانا اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اور چلیے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ کیا وہ اللہ جو تم کو راستہ بتاتا ہے خشکی اور دریا کے اندھیروں میں اور بھیجتا ہے خوشخبری لانے والی ہوائیں اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہونے سے پہلے خوشگوار ہوائیں آتی ہیں، کیا کوئی دوسرا کارساز جو اللہ کے ساتھ شریک ہے؟ اللہ بالاتر ہے ان سے جن کو یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی کارساز وہی ہو سکتا ہے جو صحراؤں اور دریاؤں میں ستاروں کے ذریعے راستہ بتاتا ہے، جس نے ان ستاروں کی رفتار کو مخصوص اور متوازن مقدار میں قائم رکھا ہے، اور جو ہوائیں چلاتا ہے اور بارش کی آمد کی خوشخبری، یعنی ایسی ہوائیں جو بارش کی آمد کی خوشخبری لاتی ہے۔ اللہ کی قدرت خود ساختہ کارسازوں سے بہت برتر اور بلند ہے، یعنی وہ معبود جن کو تم نے خود بنا رکھا ہے، تمہارے خیالی معبودوں سے اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ وہی یہ نظام قائم کیے ہوئے ہیں۔ مشرکین کے خیالی اور تصور اور تصوراتی خدا مشکل کشائی کیا کریں گے؟ وہ تو خود اپنے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں اتار سکتے، نہ ہوائیں چلا سکتے ہیں۔ اگر یہ دریا یا جنگل راستہ کھو بیٹھیں تو ستاروں کے بغیر راستہ تک معلوم نہیں کر سکتے۔ فقیر اور محتاج کو غنی اور قدیر کے ساتھ شریک کرنا کتنا ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو معلوم ہوا الہ وہی ہو سکتا ہے
جو صحراؤں اور دریاؤں میں راستہ دکھاتا ہے اور ہوائیں چلاتا ہے. آگے چلیے. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اإلہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یا وہ اللہ جو ابتدا کرتا ہے پیدا کرنے کی، یعنی اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، یعنی جو پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا وہی تم کو دوبارہ بنائے گا. اور وہ جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمان و زمین سے، کیا ہے کوئی اور کارساز جو اللہ کے ساتھ شریک ہو؟ کہو ان سے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اسلام کی ایک تاثیر ہے، اپنی بات بغیر دلیل کے پیش نہیں کرتا ہے اور دوسروں کی بات بلا دلیل قبول نہیں کرتا ہے. توحید کو اس نے کہا، تمہاری فطرت کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ تم دلیل اگر تم سچے ہو. تمہارے پاس اگر قوت ہے تو لا کے یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ. اللہ کے کام میں کوئی شریک ہے؟ یعنی الہ وہی ہو سکتا ہے جو ابتدا میں کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے اور اسے فنا کرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور جو آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے اناج اور پھل اگا کر روزی دے سکتا ہے. اللہ کے سوا کوئی ایسا کارساز اور حاجت روا تم کیا دکھا سکتے ہو جس نے یہ کام کیا ہو یا آپ کر سکتا ہو؟ سورہ نمل کی ان 5 آیات میں اللہ کی الوہیت و حاکمیت، کارسازی کے ثبوت میں جن عقلی دلائل و آیات کا ذکر ہوا، یہ وہ آفاقی نشانیاں ہیں، یعنی جو روز برہ کے مشاہدے میں آفاق، افق کی جمع یعنی اوپر کی نشانیاں، ایک تو انفس آپ کی ذات اور ایک آفاق آپ کی ذات سے باہر کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آفاق اور انفس دونوں نشانیاں بتلائی. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب ان کو نشانیاں بتلائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی. تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت و حاکمیت اور کارسازی کے ثبوت میں جن عقلی دلائل کا وہ آیات کا ذکر ہوا ہے، وہ آفاقی نشانیاں جن کو مشرکین نے عرب بھی مانتے تھے، یہی وہ برہان یعنی قطعی اور ناقابل تردید دلیل ہے جس کا مطالبہ مشرکین سے کیا گیا ہے. اگر تم سچے ہو تو اپنے کارسازوں کی قدرت کی ایسی کوئی نشانی پیش کرو. بہرحال سورہ نمل کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ دلائل اللہ تعالیٰ نے دیا جو انسان کی فطرت کو چھونے والے دلائل. اب آئیے سورہ نمل کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ قصص ہے. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے لفظ الہ کا ذکر سورہ قصص میں 4 آیت یعنی مطلب 4 جگہ اللہ نے کیا. آیت نمبر 70، 71، 72 اور 88. آیت نمبر 70، 71، 72، 88 وہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں. 70، 71، 72 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو بھی کلام پاک کے دلائل ہیں وہ انسان کے لیے ایک غذا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انسان اس کو اگر بغیر تعصب کے پڑھے، اللہ کے کلام کو خالص اسلام کو سمجھنے کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے ہدایت دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اپنے ذاتی نظریات کو، افکار و خیالات کو پس پش ڈالے یعنی چھوڑ دے اور پھر پڑھے. تو اب آپ کے سامنے سورہ قصص کی آیت نمبر 70، 71، 72 اور اس کی وضاحت کے لیے کچھ پہلے سے کچھ اور آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
یعنی آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور جو خود اپنے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ جو ہے کہ تمام عیبوں سے پاک ہے جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دل میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی عالم الغیب اور علیم بذات الصدور اللہ ہی کی شان ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے حکم تکوینی یعنی امر تکوینی اور امر تشریعی ہے۔ تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہمیشہ رات رکھے قیامت تک، کون ہے اللہ کے علاوہ الہ جو یاتیکم بضیاء، جو تمہاری روشنی لا سکتا ہے؟ افلا تسمعون، کیا تم نہیں سنتے ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے، آپ فرما دیجئے کیا تم کو معلوم ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اگر دن رکھے قیامت تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہارے لیے سکون والی رات لا سکتا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ من رحمتی جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہا ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن اور رات بنایا تاکہ تم اس پہ سکون حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کے فضل ڈھونڈو، یعنی روزی ڈھونڈو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن پکاریں گے رہ جائے گا ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہاں ہے میرے شریک جن کو تم گمان کر رکھے تھے؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نے ہر امت میں سے گواہ نکالا ہے۔ وَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ، ہم نے کہا لاؤ تمہاری دلیل، یعنی ہر امت میں سے ہم نے جو گواہ نکالا ہے، یعنی انبیاء اور ان کے پیرووں کو ہم نے گواہ ٹھہرا کر رکھا ہے، لاؤ تمہاری دلیل۔ وَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ لاؤ اپنی دلیل، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے اللہ کے اوپر باندھ رکھے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا، ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو نظام شمسی کو قائم رکھتا ہے۔ ان دونوں آیات میں، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک رات رکھے تو کوئی دن نہیں لا سکتا، کوئی قیامت تک دن رکھے تو رات نہیں لا سکتا، ان آیاتوں میں یعنی ان دونوں آیات میں، یعنی سورہ قصص کی آیت نمبر 71 اور 72 میں، اور اس سے پہلے والی آیت میں بھی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو بتلایا، ان آیات سے تو میں یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ الہ وہی ہے جو تمام تعریف کے قابل ہے، اور اسی کی بادشاہت آسمان دنیا اور آخرت میں ہے۔ الہ وہی ہو سکتا ہے جو روشنی تاریکی رات دن لا سکتا ہے، اور نظام شمسی اور رات دن کی تجدید اور اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اور وقت اور موسم کی تبدیلی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس سیاق و سباق میں الہ کارساز اور مختار کل کے معنوں میں آیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ الہ کے معنی حاکم کیے، یعنی تکوینی فیصلہ کرنے والا۔ اب آئیے، یعنی سورہ قصص کی وہ آیت ہم آپ کے سامنے تلاوت کریں جو آخری آیت ہے، یعنی مطلب الہ کے تعلق سے آخری آیت ہے، یعنی سورہ قصص کی آخری آیت ہے جس میں الہ کا ذکر ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کوئی کارساز اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کے اختیار ہے، اسی کے پاس تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا الہ وہی ہو سکتا ہے جو اسباب کے بغیر فریاد
پکارنے والے کی پکار سن سکتا ہے اور دعائیں قبول کر سکتا ہے، اور جو ہمیشہ زندہ ہے اس پر موت نہیں آتی ہے، اور اسی کے ہاتھ میں نفع اور نقصان، موت و حیات، عزت اور ذلت، جنت اور دوزخ دینے کا پورا اختیار ہے، جس کے پاس اس سب کو حساب کے لیے پیش ہونا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جن سے صرف اللہ کی ذات ہی متصف ہے، آسمان و زمین میں کوئی بھی ان صفات سے متصف نہیں، یعنی کسی کے اوپر یہ صفات چسپاں نہیں ہوتی۔ لفظ متصف کے معنی آتے ہیں کہ کسی پر وہ یہ صفات فٹ نہیں ہوتی۔ یقیناً اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ غیبی مدد کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، اس لیے کہ دوسرا کوئی الہ نہیں ہے جو تمہاری پکار سن کر کے تکوینی فیصلہ کر سکے، صرف اللہ ہی کو پکارو۔ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ جو کوئی بھی پکارتا ہے اللہ کے ساتھ دوسرے کو جس کے کارساز ہونے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو یقیناً اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، بے شک کامیاب نہیں ہو سکتے کافر لوگ۔ الہ وہی ہو سکتا ہے جو غیبی مدد کے لیے پکارنے والے کی پکار کو سن بھی سکتا ہو اور مدد بھی کر سکتا ہو، اور پھر صرف یہ اللہ کی ذات ہے۔ خیالی، فرضی، تصوراتی اور خود ساختہ کارسازوں کو پکارنا یہ کفر و شرک ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو کی خبر اللہ تعالیٰ قیامت میں لے گا، اس کے پاس ان کا مکمل ریکارڈ موجود ہے جس میں ان کی ساری مشرکانہ آوازوں اور دعاؤں کا حساب بھی موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو غیبی اور ما فوق الاسباب طاقت کا مالک اور مختار کل سمجھ کر غیبی مدد کے لیے پکارنا کفر ہے، اور ایسے لوگ اگر بغیر توبہ اور اصلاح کے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کے بغیر مر گئے تو ان کو نجات اور فلاح نہیں مل سکتی۔ لا يفلح انه لا يفلح الكافرون ان اللہ لا یغفر ان یشرک به۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد ہے جو ہم نے بھی آپ کے سامنے پڑھا، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ یعنی ایسے لوگوں کے بارے یعنی کون سب اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو پکارتا ہے ان کو جو قیامت تک اس کی پکار نہیں سن سکے اور وہ اس کی پکار سے بے خبر ہے، اور جس وقت سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت ہی سے انکار کریں گے۔ جب ان کے پاس غیبی طاقت نہیں تو کیسے سنیں گے اور کس طرح امداد کریں گے؟ ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم کو کوئی پکارتا ہے، اور قیامت کے روز یہ پکارنے والے لوگ اور پوجنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے، ان کے خلاف سرکاری گواہ بن جائیں گے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ نساء میں آیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ میں نے تو ان کو توحید کی دعوت دی تھی، اس کے بعد انہوں نے خود مجھے خدا یا خدا کا بیٹا بنایا ہے، تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ بہرحال یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے پوری باتیں پیش کر دی، اور یہ ہماری جو 13ویں نشست ہے، اب بقیہ بات انشاءاللہ آپ کے سامنے جو 14ویں نشست کے اندر پیش کی جائے گی۔ اب تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو لفظ الہ کے تعلق سے سورہ قصص کی آیتیں اور سورہ نمل کی آیتیں پیش کی گئیں۔ یہی وہ توحید ہے جس کے اندر اسلام کے کے جو امتیازات نظر آتے ہیں، اور یہ جو الاسلام کے عنوان سے جو نشست ہے، تو کلمہ طیبہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے، تو لا الہ الا اللہ کے اوپر ہماری یہ تقریر چل رہی ہے۔ اب دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔